اور دوسری جانب مفتاح اسماعیل پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں معیشت سے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو لوگ یہ چہمہ گوئیاں کر رہے ہیں خدا نخواستہ کہ معیشت کے مشکل میں چلے جائے گی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معیشت جو ہے وہ اب ایک دم قابو میں آ گئی ہے، کہ جو نااہلی عمران خان کی اور کرپشن کا جو بازار انہوں نے گرم کیا تھا پی ٹی آئی والوں نے، اور جو بارودی سرنگیں بچھائیں تھیں، اور جو چیلنجنگ انوائرمنٹ ہم کو فیسڈ ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ کی مہربانی سے ہم نے معیشت کو، جیسا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے، استحکام کی طرف چلے گئے ہیں، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی چیزوں پہ استحکام آ گیا ہے اور کنٹرول آ گیا ہے۔ ہم خاص طور پہ یہ بات کی کو خوش سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پر تیل کی قیمت جو کہ $123 تک چلی گئی تھی، وہ $100 تک آ گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب اس کا بینیفٹ ہوگا تو صحیح وقت پر حکومت جو ہے اس کو پاس آن کرے گی۔ جو مشکل مسائل تھے وہ ہم نے سالو کرے ہیں 2-3 چیزوں سے۔ بجٹ ایک پاس کرا لیا، ایک بڑا اچھا بجٹ، مناسب بجٹ پاس کیا ہے، بیلنسڈ بجٹ پاس کیا ہے۔ بیلنس سے مراد کہ تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بجٹ پاس کیا ہے، جس میں امیر لوگوں سے ہم نے قربانی مانگی ہے لیکن غریب لوگوں کو مراد دی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ترقی ہوگی معیشت کی انشاءاللہ تعالی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ تاریخی ٹریڈ ڈیفیسٹ عمران خان چھوڑ کے گئے ہیں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہیں، پاکستان کی تاریخ کا دوسرا بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑے ہیں، بہت کم لیول پہ مجھے ریزرو چھوڑ کے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے چین نے ہم کو $2.4 بلین دیے، دوسری ری رولز ہوئے ہیں، تو ہمارے اب ریزروز انشاءاللہ تعالیٰ بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آئی ایم ایف سے بات ہو جائے گی تو مزید بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آئی ایم ایف کے بارے میں کہتا چلوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ ہو جائے گا۔ جو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے، وہ بالکل ہے۔ تھوڑا سا تو ایک بادل ڈھلے ہیں، گھی اور تیل کی جو قیمتیں انٹرنیشنلی ایک ریکارڈ پہ آ گئی تھی، $1700 پر ٹن پہ پہنچ گئی تھی، وہ اب گر کے واپس $1000 ٹن پہ آ گئی ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد $100-150 گھی جو ہے وہ سستا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ $350, $350 کلو گھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ آٹا اور چینی تو حکومت ویسے بھی یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن سے تو سستا بیچ ہی رہی ہے، $40 کلو آٹا اور $70 کلو چینی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا آٹے کے اندر بھی قیمتوں میں کمی آئے گی، کیونکہ دنیا بھر میں ویٹ کی پرائسز کی کمی آئی ہے۔ اسی لیے ہم نے آج ای سی سی کے اندر ویٹ کا ایک ٹینڈر جو ہے اس کو اسکریپ کیا، پھر سے ری ٹینڈر کریں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ گندم کی قیمت جو ہے وہ دنیا بھر میں اب جو گری ہے اس سے بھی پاکستان میں فائدہ ہوگا، اور آٹے کی قیمتیں مزید کم ہوں گی انشاءاللہ۔ تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ جتنا عرصہ عمران خان کی حکومت دور ہو جائے گی، 2-3 مہینے دور ہو گئی ہے، جتنا عرصہ نکلے گا اتنی بہتری آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جتنا عرصہ نکلے گا اتنا ان کی نااہلی کا اثر جو ہے وہ حکومت پہ کم سے کم رہے گا۔ لیکن بہرحال ایک سنگین نااہلی تھی 4 سال کی، جس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بجلی سے شروع کرتا ہوں کہ 1 کروڑ پاور پروجیکٹ تھا کہ جو کہ سال کے شروع میں شروع ہو جانا چاہیے تھا، وہ اب جا کے شروع ہوا ہے، اور اس کی ڈیٹ ہونے کی وجہ سے ہم کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ ساتھ ایک جو حویلی بادر تھا 2 جس کو کہتے ہیں، یا تریمو کے اندر ہم نے ایک پاور پلانٹ لگایا، جس کی 2018 میں مشینز آ گئی تھیں، اور سیریسلی 2019 تک چل جانا چاہیے تھا، وہ ابھی تک نہیں آن ہوا ہے، اور اب ہم جا کے آن کر رہے ہیں، اور جب ہم وہ آن کریں گے تو اس کے بعد اس سے پاور آئے گا۔ تو اگر آج لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی نے کوئی بھی وہ نامکمل منصوبے جو مسلم لیگ چھوڑ کے گئی تھی، تیزی سے جو مکمل ہو رہے تھے ان کو رکوا دیا، اور کوئی بھی منصوبہ مکمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے۔ یہ جو کلیم کرتے ہیں ایک دم سفید جھوٹ ہے کہ پاکستان میں کیپیسٹی زیادہ ہے۔ 3-4 دن پہلے پاکستان میں بارشیں آنے سے پہلے، پنجاب میں اور کراچی میں بارشیں آنے سے پہلے 30,000 میگا واٹ سے زیادہ تجاوز کر گئی تھی کیپیسٹی، جبکہ پورے پاکستان کی ڈیمانڈ تجاوز کر گئی تھی 30,000 میگا واٹ سے زیادہ۔ اگر پورے پاکستان کی کیپیسٹی بھی ڈال دیں تو وہ 23,000-24,000 25,000 میگا واٹ سے نہیں بنا سکتی، تو ابھی بھی شارٹ فال ہے۔
اور جب ہم آئے تھے تو اس وقت 7,500 میگا واٹ جو تھا اس کا شارٹ فال تھا، اور 7,500 میگا واٹ کا وہ پلانٹس بند رکھے ہوئے تھے، جس میں 5,000 میگا واٹ پلانٹ اس لیے بند تھے کہ ادھر گیس نہیں تھی یا بجلی نہیں تھی، یا فیول نہیں تھا، ایندھن نہیں تھی، اور 2,500 میگا واٹ اس لیے بند تھا کہ اس میں مرمت نہیں تھی۔ یہ ہم نے فل فور اس کی مرمت کرائی، جو 2,500 میگا واٹ نہیں تھے، اور جو میگا واٹس اور جو 5,000 میگا واٹ ایندھن کی وجہ سے کم تھے ان کو بھی ہم نے آن کروایا ایندھن منگوا کے۔ اور جو ایندھن کی اس وقت ہم کو مشکلات ہو رہی ہیں ایل این جی خریدنے میں، ہم نے 10 ایل این جی کی ونڈوز کے اوپر ہم نے وہ ٹینڈر کروائے تھے، ہم کو ایک بھی رسپانس نہیں آیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل مارکیٹ اتنی سخت ہو گئی کہ کوئی رسپانس نہیں دیتا۔ اور اگر پی ٹی آئی کی حکومت کاش پی ٹی آئی کی حکومت یہ سودے کر چکی ہوتی، جبکہ $4 کی مل رہی تھی، تو آج پاکستان میں یہ بحران نہیں آتا، جو کہ اچھی سمجھدار ہوشیار حکومتوں نے کیا ہے، کامیاب حکومتوں نے کیا ہے۔ لیکن اس نااہل حکومت نے صرف ہم کو پکڑا، جو ہم 10% یا 13% میں سودے کر کے گئے، ہم کو جیلوں میں ڈالا۔ جن سودے کی وجہ سے آج پاکستان چل رہا ہے، جس میں پاکستان میں بجلی ہے، جو سودے میاں نواز شریف کے زمانے میں شاہد عباسی نے کیے، جن سودوں کی وجہ سے آج پاکستان چل رہا ہے، ان سودوں کی بنیاد پہ ہمیں جیل میں ڈالا، اور پھر خود جو ہے وہ $36 کی اسپاٹ پہ خریدتے رہے، آج وہ بھی نہیں مل رہی۔ مگر اس کے باوجود بھی اللہ کی مہربانی سے جتنی پچھلے سال پی ٹی آئی نے بجلی بنائی تھی، ہم اس سے 5,000 ہزار میگا واٹ روز زیادہ بنا رہے ہیں، کیونکہ ہم ایفیشنٹلی بنا رہے ہیں۔ کوئی جب سے ہم 3 مہینے سے آئے، کوئی ایک آواز نہیں آئی ہے اللہ کی مہربانی سے کہ کہیں ایک جگہ پہ بھی میرٹ آرڈر کو وائلیٹ کیا ہو، نہیں کیا ہے۔ یہ روز میرٹ آرڈر کو وائلیٹ کرتے تھے، مہنگا پلانٹ چلاتے تھے، سستا بند کرتے تھے، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہم کوئلہ بھی منگوا رہے ہیں، افغانستان سے بھی کوئلہ آ رہا ہے، اور دیگر جگہوں سے، ساؤتھ افریقہ سے، انڈونیشیا سے، آسٹریلیا سے کوئلہ آ رہا ہے۔ ہم فرنس آئل بھی منگوا رہے ہیں، وہ بھی آ رہا ہے۔ ہم جہاں پہ ہم کو گیس ایل این جی ملتی ہے، جو ایگزسٹنگ سودے ہیں وہ بھی لے رہے ہیں، اور نئے سودے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ہو رہا ہے۔ اور پاکستان کے اندر اس وقت وہ بجلی بن رہی ہے جو پاکستان میں کبھی بھی کسی گرمی میں نہیں بنی، اتنی زیادہ بجلی بنا رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے، کیونکہ ہم پوری، اور اس لیے پوری نہیں کر پا رہے کہ کیپیسٹی کم ہے۔ اگر پی ٹی آئی نے کیپیسٹی پہ کچھ کام کیا ہوتا اور نئے پلانٹس نہیں لگائے ہوتے، لیکن وہی پلانٹس مکمل کر لیے ہوتے جو ہم نے لگا کے گئے تھے، جس کو ہم نے ابتدا کر دی تھی یا کام کر رہے تھے، تو آج یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ کل انشاءاللہ تعالی، کل آنے والی کل یا اگلے 2 دنوں کے اندر ایک نیوکلیر پلانٹ کراچی میں اور چل جائے گا 1100 میگا واٹ کا، تو اس سے انشاءاللہ ریلیف ملے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ لوڈ شیڈنگ کے اندر اگلے 2-3 دنوں میں 15 دن سے ریلیف آتا رہے گا۔ یہ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا رہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک سولر بجلی پہ بھی انیشیٹو لیا ہے، اور اس کی بھی آج آپ کو تفصیل سے بتائی جائے گی بات، جو پالیسی سولر کی بنا رہے ہیں، جس کے تحت میرے خیال سے 6,000 میگا واٹ نیا سولر پاکستان میں لگایا جائے گا، جس سے کہ کاسٹ بھی کم ہوگی اور تھوڑی کیپیسٹی بھی بڑھ جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ میں خاص طور پر یہ بات بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو پنجاب حکومت بجلی کے اوپر سبسڈی دے رہی ہے، وہ پنجاب حکومت کے پیسوں سے دے رہی ہے، وہ وفاق کے پیسے نہیں ہیں۔ پنجاب حکومت نے اس کو بجٹ کیا ہوا ہے، اور وہ 100 یونٹس کو سبسڈائز کرے گی جو کہ پروٹیکٹڈ ہیں، یعنی کہ غریب لوگ جو سارا سال 100 یونٹ سے زیادہ کبھی بھی نہیں لیتے، جن کے گھر میں ایک پنکھا ایک بتی وغیرہ لگا ہوتا ہے، ان کی بجلی کے بل اٹھائے گی، تو جس سے میں سمجھتا ہوں کہ غریب کے آنسو پہنچے جائیں گے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ وقت اس وقت مہنگائی ہے، لیکن مہنگائی ہم کو لانا ضروری تھا، پیٹرول کی قیمت بڑھانا ضروری تھا، ہم کو ڈیزل کی قیمت بڑھانی ضروری تھی، کیونکہ خان صاحب جس نہج پہ لے کر آ گئے تھے، ملک دیوالیے کی طرف چلا گیا تھا۔ اور مجھے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج جہاں پنجاب حکومت اگر کسی غریب کا بجلی کا بل اٹھا رہی ہے، تو عمران خان اور اس کی پارٹی عدالت میں جا کے یہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے ایک احسن قدم کو روک رہے ہیں، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ کیا پنجاب کی عوام عمران خان کو اچھا مانے گی اگر ان کے بجلی کے بل پنجاب کی حکومت کی ذمہ داری جو لینا چاہ رہی ہے پنجاب کی حکومت، اس سے روک دیا جائے پنجاب حکومت کو؟ کیا پنجاب کی عوام خوش ہوگی اس بات پہ کہ پی ٹی آئی نے کورٹ کچہری کا استعمال کر کے ایک اچھا قدم جو پنجاب حکومت لے رہی تھی اس کو رکوایا؟ کیا یہ اچھی بات ہے کہ ہم غریب ترین لوگوں کو اگر تھوڑا سی مدد دے دیتے ہیں، 600-800 ہزار روپے 2,000 روپے مہینے کی ان کے بجلی کے بل کی مد میں، کیونکہ اس وقت یہاں پہ اتنے سارے بل زیادہ ہیں، آدمی کیا کرے؟ اگر یہ کر رہا ہے پنجاب حکومت، تو کیا پنجاب حکومت کو اس میں انکریج کرنا چاہیے یا پنجاب حکومت کے ہاتھ باندھنے چاہیے؟
کہ عدالتوں میں جانا چاہیے اس کے خلاف. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمیشہ امیر ترین لوگوں کے لیے تو مراد کے لیے ہمیشہ حاضر ہے. ریئل اسٹیٹ ٹائکونز کو تو 2-2 سال کی انہوں نے ایگزمپشنز دی ہیں, ان کو تو ہر چیز ان کے لیے تو حاضر ہے, لیکن غریب لوگ جو کہ خاتون اول کو انگوٹھیاں نہیں دے سکتے, ان کے لیے اگر ان کو پنجاب حکومت بجلی کا بل ان کے لیے بھر رہی ہے تو عمران خان کی پارٹی جو ہے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی. بڑی افسوس کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد یہ جو جھوٹی باتیں شروع کر دی ہے کہ پتہ نہیں کتنی بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا, بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا, تو جو آج آپ کو بل ملے گا اس بجلی کی قیمت وہی ہے جو پچھلے مہینے تھی, اس سے پچھلے مہینے تھی. مطلب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر ایک جھوٹ بولتے ہو تو اس کا مقابلہ کریں یا اس کا سامنا کریں. تو صرف پوری جماعت جو پی ٹی آئی ہے وہ صرف جھوٹ کے اوپر کھڑی ہے. ایک جھوٹ ان کا ہے کہ رشیا آئل لے لیتے تو سستا مل جاتا. تو بھائی آپ فروری میں جنگ ہوئی ہے, فروری میں عمران خان صاحب تشریف لے گئے تھے پوٹن کے پاس, پورے مارچ کے مہینے میں آپ نے کیوں نہیں لے لیا رشیا سے آئل؟ لے لیتے. 1 شپمنٹ نہیں, 2 شپمنٹ نہیں, 3 شپمنٹ نہیں, 100 لیٹر تو لے آتے. کیوں نہیں لے کر آئے؟ کوئی ایک اخبار دکھا دو ان دنوں کا جس کے اندر ذکر آیا ہو کہ عمران خان نے تیل کی بات بھی کری ہو. ایک اخبار دکھا دو. مطلب ان کے ٹی وی کے چینلز جو ہے جو ان کے سارا دن گیت گاتے رہتے ہیں, سچ جھوٹ جو بھی, اس میں دکھا دیں گے کسی نے کبھی کہا ہو کہ ہاں ہم نے تیل کی بات کری تھی. تو تیل کی بات تو نہیں کری ہوئی, تو یہ بات بھی جھوٹ ہے. اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ لنگر خانے بند ہو گئے. خدا نخواستہ دیکھیں ہمارا جو فوکس ہے وہ بالکل کارخانے چلانے پہ, بجلی کے کارخانے بھی اور دیگر کارخانے بھی, لیکن لنگر خانے بند نہیں ہوئے. یہ کیوں ایسی جھوٹ بات کہتے ہیں؟ کسی غریب کو کھانے سے کیوں مس گائیڈ کرتے ہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے کبھی بھی لنگر خانے کے اوپر پیسے نہیں دیے. عمران خان نے اس پہ ایک پیسہ خرچ نہیں کیا. یہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ والے علامہ بشیر فاروقی دامت برکاتہ عالیہ اور ان کے رفقا کار جو ہے وہ چلاتے ہیں سیلانی ویلفیئر. وہ انہوں نے ان کے پیسوں سے جو چندہ جمع کرتے ہیں عوام کے پیسوں سے, ان کے پیسوں سے سیلانی ویلفیئر نے ہمیشہ لنگر خانے میں کھانا دیا ہے. وہ تب بھی دے رہی تھی اور اب بھی دے رہی ہے. تو یہ بات جھوٹ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اسی طرح جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ کامیاب جوان کے پروگرام جو ہے, دیگر ہمارے کچھ لونز کے پروگرام جو ہے ہم نے رکوا دیے ہیں. تو ہم نے ابھی بھی میں اس پروگرامز کی میٹنگ کرتے ہوئے آ رہا ہوں, ہم نے کوئی پروگرام نہیں ختم کیے. وہ پروگرام چل رہے ہیں, لیکن ان پروگرام کو میں بالکل ری شیپ کر رہا ہوں. 2.5 کروڑ روپے کے لون دے رہے تھے 3-4% کے اندر, وہ بھی خاص طور پہ من پسند لوگوں کو, وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور اس کے بعد بینکوں کو جو ہے وہ کائبور +4 19% جو ہے وہ سود دے رہے تھے. بینکوں کو اتنا زیادہ منافع مل رہا تھا, اس میں سے 15% حکومت اٹھا رہی تھی. تو یہ تو صرف بینکوں کے لیے اسکیم تھی اور اپنے من پسند لوگوں کے لیے اسکیم تھی. تو وہ اسکیم ضرور رہے گی, لیکن حقدار کو حق اس کا ملے گا. غریب لوگوں کو ملے گا 10 لاکھ 15 لاکھ لوگ 20 لاکھ 25 لاکھ لوگوں تک کا لون ملے گا. یہ 2.5 کروڑ روپے کے لون جو ہے وہ 4% پہ, جس پہ حکومت 15% نقصان کرے اور بینک کو 19% ملے, یہ ہم نہیں کریں گے. اور یہ ہم بالکل نہیں کریں گے. تو یہ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی. ایک مرتبہ پھر میں آپ سے یہ گزارش کر دوں کہ حکومت اللہ کی مہربانی سے ایک دم پاکستان کی معیشت کو اسٹیبلٹی پہ لے آئی ہے. پاور جنریشن کا اچھا کام ہو رہا ہے. جو پاور جنریشن کو پیسے درکار تھے, اور جتنے, میں یہ بھی گزارش کروں کہ جتنے اپریل مئی اور جون میں پاور ڈویژن کو ہم نے پیسے دیے ہیں, اتنے شوکت بھائی نے کسی بھی 3 مہینوں میں نہیں دیے. بہت شکریہ. نوید اکبر صاحب آر ٹی وی سے. ایک تو یہ بتائیے کہ میرے گھر سے بند کر دی ہے, کیا اس کی لوننگ روکی, یا اس کی لوننگ کی آپ جیسے کہ 25-30 لاکھ تک کی لوننگ کو نہیں روکا جا رہا, یا اس کی لوننگ کم کر دی. ایک یہ اسے ایک افواہ پھیلا دی گئی ہے مارکیٹ میں کہ شاید IMF پروگرام روکنے جا رہے ہیں, تو ایسی بات ہے؟ یہ افواہ IMF کی ایک دم کمپلیٹلی بے بنیاد ہے, اور اس کا جواب جو ہے مجھ سے ابھی لینے سے اچھا ہے کہ 2-4 دنوں کے اندر, یا جب بھی انشاءاللہ جلد ہی جب IMF کا پروگرام کے اوپر ہم سائن کر لیں گے تو وہ سب سے اچھا جواب ہوگا. اس لیے میں اس وقت چپ ہوں اس پہ. لیکن کوئی رکاوٹ نہیں آئی, یہ بات جھوٹ ہے. اور یہ جو آپ گھر کی بات کر رہے ہیں, میں پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ کروڑ روپے کے اپارٹمنٹس جو کہ آپ 2% میں لون دے رہے ہیں, اور بینکوں کا آپ کائبور +4 یا کائبور اسلام آباد میں +5 وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بیلنس بجٹ پیش کیا ہے جس سے امیروں پر بوجھ پڑے گا لیکن غریبوں کو کوئی ریلیف ملے گا. معیشت قابو میں آ گئی ہے, چیلنج کے باوجود معیشت کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے.